خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آیات کی بھی پریکٹس کریں گے، سورۃ الفاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکی، میرے ساتھ کرتی جائیے، مالکی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں، اور زبر زید پیش جو سمپل ہوتے ہیں ان کو لمبا نہیں کرتے، جس سے ہوتا ہے ا ای او با بی بو، اس طرح سے ہے لی کی، ٹھیک ہے۔ مالکی، کی کو بہت سے اسٹوڈنٹس لمبا کر دیتے ہیں، مالکی ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مالکی یوم الدین۔ اب دیکھیں، جب ہم یہ آپ کو ابھی میں رولز اینڈ ریگولیشنز بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، آپ کو بالکل کنفیوز نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیے جس طرح سے ہم قاعدے میں پڑھتے ہوتے تھے نا بچپن میں، یو یئی باؤ بئی واؤ وئی، لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یو ایسے نہیں پڑھنا، یوم الدین نہیں، یو، ٹھیک ہے، یوم الدین۔ دال کے اوپر یوم الدین ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ دال کے اوپر زور دے کے پڑھیں۔ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے، یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ نیکسٹ، ایاک، ایاک، کا کو بالکل لمبا نہیں کرنا، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے پڑھتے ہیں ایاک، نہیں، ایاک نعبد، بدو کو لمبا نہیں کرنا، دا دی دو، دو نعبد، نعبد، ٹھیک ہے۔ پڑھیے، ایاک نعبد و، اچھا و کو جو انگلش میں وی ہوتا ہے نا، وی ویسے نہیں پڑھنا، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ و، ہونٹوں کو گول کیجیے، مکمل جوڑنا نہیں ہے، و ہونٹوں کو جوڑے، گول کریں، جوڑنا نہیں، اور سلائٹلی ان کو اوپن کرنا ہے، و، ٹھیک ہے۔ و ایاک نستعین، ایاک، پڑھیے، نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے آیہ نمبر 3 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، قیامت کے دن کا، یا بدلے کے دن کا، یا سزا و جزا کے دن کا، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، یا جزا و سزا کے دن کا۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت ہوگی اس دن، وہ اس دن کا مالک ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا ہوتا ہے، کبھی گھر کا سربراہ کوئی اور بنا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر لیڈر کوئی اور ہوتا ہے، اوور آل کنٹری کے اوپر کوئی اور رول کر رہا ہوتا ہے، پھر ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ایک مالک مقرر کیا جاتا ہے کہ یو آر دا اونر آف دس ڈیزگنیشن۔ بٹ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن پہ کوئی مالک، کوئی حاکم، یہ جو دنیا کے ہیں نا، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں بچے گا، بلکہ اس دن تو بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ اینڈ اس میں انسان کو امید بھی بہت ہوتی ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتیاں کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ
برا سلوک کرتا ہے، کوئی ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یار بندوں کے خوف سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ کر رہا ہے اس کو ایک نہ ایک دن تو بھگتنا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو اس کے اوپر یہ تمام چیزیں آنی ہیں، مکافاتی عمل اس کے ساتھ اگر دنیا میں نہ ہوا آخرت میں تو ہوگا۔ تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا ہے، بس مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف کھانا ہے، اور پھر امید بھی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ آخرت کے دن کا مالک ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر نہ کوئی بھی جزا و سزا کا عمل جو ہے، پروسیجر ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ اگر 10 بندوں کو قتل کر دیتا ہے تو اب اگر وہ بندہ کیا اس کو صرف ایک ہی مرتبہ اس کے بدلے میں سولی چڑھایا جا سکتا ہے نا، تو وہ اتنے جو اس نے قتل کیے ہیں ان کا گناہ وہ واپس اس کا بدلہ تو ہونا چاہیے نا۔ ایک جان کے بدلے میں صرف ایک جان اور 100 جانوں کے بدلے میں ایک جان، یہ تو جسٹس نہیں ہے نا۔ اس دن پھر پراپر انصاف بھی ہوگا نا۔ اب اس دن یہ اب دنیا کے اندر انسان یہ کر رہا ہو کہ اگر مجھے کوئی تانا دیتا ہے تو اب بدلے میں اس کو اتنا ہی تانا دیتی ہوں، لیکن اس بندے کے تانے کی وجہ سے مجھے اگر زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس کو واپس کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیچر ہی ایسی ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اب ایک بندہ جس کو تکلیف پہنچی ہے اور ایک بندہ جس کو تکلیف نہیں پہنچی کسی کی وجہ سے، وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر ایک انسان جو کہ اس دنیا کے اندر اتنے ظلم ہوئے جا رہے ہیں کہ والدین کی اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے، اچھا کوئی والدین کو پوچھ نہیں رہا، پھر اس طرح سے والدین بچوں کے اوپر کبھی کبھی اس طرح کے فیصلے امپوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ پھر جو ولی مقرر کیے گئے ہیں وہ اپنی عورتوں کے معاملے کے اندر کس طرح سے ذاتی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر خدا بنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بس ان سے ہم ہٹ کے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز نے انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ میں نے زندگی کے ایک موڑ کے اوپر سیکھا تھا کہ کبھی بھی زندگی کے اندر رولز ایسے سیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں آ جائیں۔ ہاں آپ اپنی زندگی کی کچھ اصول رکھیے، بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسے اصول بنا لیں کہ یعنی کہ ان کو توڑنا ناممکن ہو، توڑے ان کو کبھی کبھار کسی کے لیے۔ اب ایسا ہوا کہ افطاری جو ہے نا ہاسٹلز میں جب ہم رہا کرتے تھے تو افطاری جو ہے وہ ایک ساتھ کیا کرتے تھے سب لوگ۔ اب ہوا کچھ جو کہ ہمارے ساتھ کوئی دوست تھیں تو وہ نہیں جاتی تھیں افطاری کرنے کے لیے وہاں پر سب کے سامنے، تو اب وہ روم میں کیا کرتی تھیں، اب ان کو روم میں اکیلے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو ہم نے کہا نا کہ ہم نا آج میں بھی آپ کے ساتھ روم میں بیٹھ کے افطاری کرتی ہوں۔ تو میری جو چھوٹی سسٹر ہیں ان کو میں نے بھیجا کہ آپ جا کے افطاری لے کے آئیے، تو وہ واپس خالی ہاتھ واپس آئی نا۔ تو ہم لوگوں نے افطاری خود سے لائی ہوئی تھی، بٹ ہاسٹل کی طرف سے جو ہوتی ہے ہم نے کہا وہ لے کے آ جاتے، تو وہ واپس جب خالی ہاتھ آئی تو اس نے مجھے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہتی ہیں کہ ہاسٹل کے یہ رولز ہیں کہ سب ساتھ بیٹھ کے نا افطاری کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو افطاری میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اور دوسرا ان رولز چلیں ٹھیک ہیں، لیکن اب اگر ایک بندہ وہاں پہ نہیں آ سکتا تو کیا وہ بھوکا بیٹھ کے تو یہاں پہ بیٹھا رہے؟ یعنی کہ رمضان کا مہینہ شیطان اس ٹائم پہ قید ہے، نفس اس قدر انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آپ سے مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ وہاں پہ جا کے اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو کیا ہماری زندگی کے اندر ایسے اصول ہونے چاہیے؟ یعنی کہ اصول ہیں، اصول ہونے چاہیے، لیکن اگر ایکسیپشن آ رہی ہے نا تو اس کو پھر ہمیں کبھی کبھی تھوڑے سے لینینٹ بھی ہونا چاہیے۔ کسی کی مجبوری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بندہ مجبور ہے، نہیں بھائی یہ میرا رول ہے، اس کے اگینسٹ تم نہیں جا سکتے۔ تو جب ہم رولز ایسے اسٹرکٹ بندوں کے اوپر اگر رحم نہیں نہ کریں گے، یہ جس اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے، اسی ٹائم پہ نا میں نے اپنی ڈائری کے اندر یہ چیز نوٹ کی تھی کہ آئندہ کے بعد زندگی کے اندر کبھی ایسے کوئی رول نہیں بنانے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، کچھ ایسے اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، یاد رکھیے کہ آپ بھی ایسا ہی کیجیے، کیونکہ جب ہم مخلوق کے اوپر رحم نہیں نہ کرتے، جب ان کا خیال نہیں نہ رکھتے، اللہ کے بندوں کا، اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، صرف بندے نہیں باقی مخلوق، اگر آپ ان کے اوپر اصول امپوز کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جب ہمارے اوپر اصول وہ اپلائی ہوں گے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، پھر ہم کہیں کے نہیں بچیں گے، پھر اس دن فرار کی جگہ کوئی نہیں بچے گی ہمارے پاس، پھر عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص رحم نہیں نہ کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ہم اتنے بے رحم بن جاتے ہیں کہ اپنے اصولوں کی خاطر کہ بس کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے آپ کے لیے؟ تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے اس دن مدد مانگیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اللہ سے کہیں کہ ہمارے پر رحم کیجیے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروائیں کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کے اوپر رحم کیا تھا جو آج میں تمہارے اوپر رحم کروں۔ تو اپنی زندگی کے اندر اتنی اسٹرکٹنس کبھی بھی نہ لائیں، لینینٹ رہیں، کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر یہ خدا بننے کی؟ آپ کو اگر کسی نے کوئی اتھارٹی دے دی ہے نا تو اس کو اچھے سے استعمال کیجیے نا، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے مسائل کو سمجھ کے پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کیجیے نا۔
اصول بنائیں، ضرور بنائیں، بٹ اتنے بے شک اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ بنائیں اپنی زندگی کے اصول، لیکن جب دوسروں کے لیے ان کی مجبوریوں کے مطابق چینج کرنا پڑے تو آپ بالکل جھجکیں نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اصول بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، ہم کبھی بھی اس لیول پہ جا کے نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، نہ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، کسی بھی قابل نہیں ہے۔ تو اس کے اصول اگر ہمارے اوپر اب امپوز ہونے شروع ہو گئی، اس کی رحمت اگر دیکھیے، رحمت اگر جس شخص کے اوپر نہیں ہوئی، انسان آپ کو پتہ ہے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ انسان جنت کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نہ ہوئی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ تو جس شخص کے اوپر رحم ہی نہ کیا گیا، سبحان اللہ، وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرے گا؟ تو یاد رکھیے کہ دوسروں کے اوپر جب ہم رحم کریں گے اس کے بعد ہمارے اوپر رحم کیا جائے گا، تو اس دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دن پھر یہ ہوگا کہ تمام حاکمیت اسی کی ہوگی، اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ اس دن جو ہم ابھی ٹائپ کرتے ہیں میسیجز، جو ہم بولتے ہیں وائس نوٹ، جہاں پہ اپنی نگاہوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے یہ فلان چیز دیکھ لیتے ہیں، ہاں آج دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور اس دن بتائے گی تم یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں نا، سپوز کہ آپ جیسے کہ مجھے بھی پینسل کی ضرورت ہے، پینسل مجھے میں اسے دے سکتی ہے تو میں اس سے مانگ سکتی ہوں، جو اسباب والی چیزیں ہیں اب وہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، اس طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں، بٹ ایسی مدد جو کہ ظاہری طور پر کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جیسے کہ میں کسی سے کہوں کہ اب فلاں بندہ، فلاں فقیر، فلاں پتہ نہیں پیر جو ہے وہ مجھے اولاد دے دے، فلاں بندہ مجھے فلاں مرتبہ دے دے، دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، فلاں بندہ مجھے عزت دلا دے، حالانکہ عزت اور ذلت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بظاہر ان کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے اور انسان اس سے مانگنا شروع کر دے انسانوں سے، تو یہ شرک کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگے، اور صرف صالحین سے ہم تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم مانگیں۔